قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو برے لوگوں کی روحوں کو نکالنے کے مناظر کو بیان کیا ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض دفعہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ایسی ہمارے اوپر بھوت کی طرح سوار ہو جاتی ہے کہ ہم اس موت کے وقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ملک الموت کس صورت کے اندر آتے ہیں، یہ وہ صرف میں عرض کر رہا ہوں جو قرآن کے اندر بتایا گیا۔ حدیث پاک کے اندر بڑی تفصیلات ہیں اور بزرگوں کے واقعات کے اندر بہت ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ صرف قرآن کے الفاظ اس منظر کو اللہ نے کس انداز سے بیان کیا ہے، کس کس طریقے سے روح کو نکالا جاتا ہے اور کس کس طریقے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری زندگی کی ابتدا کس کس انداز سے ہوتی ہے۔ ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے اور ان کے ساتھ جو پوری کی پوری جماعت ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے برے لوگوں کی روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، ملک الموت بھی اور اس کے ساتھ پوری کی پوری جماعت، اور وہ اس حالت میں آتے ہیں باسطو ایدیہم، قرآن کہتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آتے ہیں۔ کسی کو پکڑنا ہو، کسی کے اوپر حملہ کرنا ہو تو جو انداز ہوتا ہے پکڑنے والے کا، جو انداز ہوتا ہے حملہ آور کا، بالکل وہی منظر فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اور ان کی اپنی صورت ایسی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے قبر کے اندر کوئی بھی عذاب نہ رکھا ہوتا اور اگر قبر سے اٹھنے کے بعد کی کوئی ذلت نہ ہوتی اور اگر اللہ نے جہنم کو بھی پیدا نہ کیا ہوتا تو ایک آدمی کی برائی کا بدلہ اگر صرف اتنا ہوتا کہ ملک الموت جس شکل میں بری شکل میں آتے ہیں صرف یہی اس کو دکھا دیا جاتا تو یہ بھی کوئی کم سزا نہیں تھی۔ اس بری شکل کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، ان کی منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، باسطو ایدیہم، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر جیسے کسی پر حملہ کرنا ہے اور کسی کو پکڑنا ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، بڑی شدت سے اس جان کو کہتے ہیں کہ نکل یہاں سے، اور آج تجھے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر بڑی بکواس کیا کرتے تھے، کبھی نہیں سوچتے تھے کہ میری بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بکتے چلے جانا، بولتے چلے جانا، یہ تمہاری عادت تھی، اور تم تکبر کیا کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اللہ کے سامنے سر جھکانا تمہارے لیے مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو فرشتے اس منظر کے ساتھ آتے ہیں اور برے لوگوں کی روح کو اس انداز سے نکالا جاتا ہے۔ یہ تو وہ حالت ہے جو ملک الموت کی اپنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت شریفہ کے اندر جس کی جان کو نکالنا ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء، جن برے لوگوں کی جان کو نکالنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جب وہ فرشتے آتے ہیں تو یہ مرنے والا اکڑ کے بات نہیں کر سکتا، فالقوا السلم، فرشتوں کو دیکھ کر انتہائی تواضع کے ساتھ، بڑی مسکنت کے ساتھ، دنیا میں خواہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، دنیا کے اندر خواہ ساری زندگی یہ بکواس کرتا رہا ہو کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر خواہ سیدھے منہ سے کسی سے بھی اس نے بات نہ کی ہو، لیکن جس وقت ملک الموت کو دیکھتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم، اسی وقت یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور اسی وقت یہ منت خوشامد پر آ جاتے ہیں، خواہ فرعون ہو، خواہ قارون ہو، خواہ نمرود ہو، خواہ شداد ہو، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر بڑے تکبر کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، ملک الموت کو دیکھتے ہی یہ جھاگ کی طرح بیٹھ کر بڑی منت خوشامد سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ مرنے والوں کی حالت ہوتی ہے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، صلح کرنا چاہتے ہیں، جی کوئی بات نہیں جی، ہم جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم نے کیا ہم نے تو ٹھیک سمجھ کر کیا ہے، آپ دیکھیں نا جی ہمارے ساتھ سختی نہ کریں، اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے رہے ہم تو اسی کو ٹھیک سمجھتے تھے۔
ہم نے تو ٹھیک سمجھ کر یہ کام کیا ہے، اگر ہم اس کو غلط سمجھتے تو ہم ہرگز یہ بری زندگی نہ گزارتے۔ اس انداز کے ساتھ مرنے والا منت خوشامد کرتا ہے، لیکن ملک الموت کسی طریقے سے بھی نرمی کا معاملہ نہیں فرماتے۔ دوسری جگہ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ روح کھینچ کر حلق تک پہنچ جاتی ہے، روح کو نکالنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں سے روح کو نکالا جاتا ہے، نیچے سے پاؤں کی طرف سے روح کو کھینچنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ کھینچتے کھینچتے سارا جسم بے جان ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ روح گردن میں پہنچ جاتی ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، تو فرشتے کہنا شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جو جماعت آئی تھی، ان فرشتوں کے اندر وہ فرشتے بھی تھے جو رحمت کے فرشتے تھے، وہ فرشتے بھی تھے جو عذاب کے فرشتے بھی تھے، وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے سزا دینی ہے، وہ فرشتے بھی ہیں جنہوں نے اکرام کرنا ہے۔ کسی بھی بندے کی موت کا وقت آتا ہے دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں، لیکن جب ملک الموت نکالتے ہیں اور روح کو حلق تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں من راق، آپ بتائیے ہمیں حکم دیجئے کون سے فرشتے آگے بڑھیں، اس کا اکرام کریں، اس کو عزت و احترام سے آسمانوں پر لے کر جائیں یا اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے آسمانوں پر لے کر جائیں۔ اس وقت فرشتے پوچھتے ہیں کہ من راق، بتائیے کہ کون اس کو اوپر لے کر جائے۔ والتفت الساق بالساق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہر بندے کی مصیبتیں دگنی ہو جاتی ہیں، دنیا چھوٹ رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور آخرت کے سارے مناظر اس آدمی یہ بندہ دیکھتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ جی دنیا میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، ذرا سی اگر سوئی بھی لگ جائے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا، اس کی آواز دوسرے سن لیتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں اور واقعی اتنی شدت کا وقت ہوتا ہے روح کے نکلنے کا وقت، تو ہم نے تو کسی مرنے والے کو چیختے چلاتے نہیں سنا، اور ہم نے تو کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہم نے تو کسی کو آہ و بکا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہیں کہ برے آدمی کی روح جب نکالی جاتی ہے تو بڑا شدید اور بڑا سخت وقت ہوتا ہے، لیکن ہم نے کسی کو چیختے چلاتے نہیں سنا اور نہیں دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اصل میں جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے فرشتے آ کر اس کی زبان کو تالا لگاتے ہیں۔ اچھا آدمی بھی آخرت کا کوئی منظر بیان نہیں کر سکتا کہ میرے استقبال کے لیے کتنے فرشتے کھڑے ہیں، اس کو اجازت نہیں ہوتی بتانے کی، یہ علم غیب کا مسئلہ ہے، اللہ نے پردے کے اندر رکھا ہے۔ اللہ چاہتے تو قبر کا عذاب دکھا دیتے، اللہ چاہتے تو جہنم کھول کر سامنے رکھ دیتے، اللہ چاہتے تو جنت کھول کر سامنے رکھ دیتے، پھر یہ ایمان بالغیب نہ رہتا، پھر اللہ کے کہنے سے جو ماننے کی فضیلت ہے وہ بندوں کو حاصل نہ ہوتی، صرف اللہ کے نبی کو سچا مان کر جو ایمان لانے کی فضیلت ہے وہ نہ ملتی۔ اس لیے اللہ پاک نے مخفی رکھا ہے، پردے کے اندر رکھا، جنت کو بھی چھپا کر رکھا، جہنم کو بھی چھپا کر رکھا، قبر کے عذاب کو بھی چھپا کر رکھا، موت کے منظر کو بھی چھپا کر رکھا، موت کے لیے آنے والے فرشتوں کو بھی اللہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ صرف وہ آدمی دیکھتا ہے جو مرنے والا ہے، اور سب سے پہلے فرشتے آ کر اس کی زبان کو بند کر دیتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے استقبال کے لیے کتنے فرشتے ہیں، اور اگر کوئی بد ہے تو وہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے پکڑنے کے لیے کتنے فرشتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مرنے والا سب کچھ سہتا ہے، بتا نہیں سکتا، سب کچھ دیکھتا ہے، اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ سارے وہ مناظر ہیں جو قرآن کے اندر بیان فرمائے، اور ایک اور جگہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ پاک نے عجیب منظر بیان فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت کے اندر تم بھی دیکھ رہے ہوتے ہو، جنہوں نے ابھی زندہ رہنا ہے، جن کی تھوڑی زندگی باقی ہے وہ بھی موجود ہیں، اور دنیا چھوڑ کر جانے والا بھی چارپائی پر لیٹا ہوا موجود ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
جب یہ روح حلق میں آ کر اٹک گئی ہے، ساری کوششیں بیکار ہو گئیں، ڈاکٹر جن کا کام ہی بچانا تھا عاجز آ گئے، دم کرنے والے جن کا کام دم کرنا تھا وہ بھی عاجز آ گئے، دنیا کی ہر طاقت بے بس کھڑی ہو گئی، ہر ایک نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اب یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کا آخری وقت ہے، اس کو کوئی انجیکشن کام نہیں آ سکتا، کوئی دوائی اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، کسی کا وظیفہ یہاں کام نہیں دے سکتا، کسی کا دم کرنا یہاں کام نہیں آ سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ جب یہ روح حلق میں پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اولاد اپنی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، خامند اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بیوی خامند کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس منظر کو تم سب دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، آج ہمارا تسلط ہے، آج ہماری بات چل رہی ہے، تم ہمیں نہیں دیکھتے، ہم اس کی شاہ رگ سے قریب ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم یہ کہا کرتے تھے ہم آزاد ہیں، ہم پر کسی کا بس نہیں چلتا، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر تم آزاد تھے، اگر تم کسی کے تابع نہیں تھے، اگر تمہارے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا تھا، آج اپنے باپ کو بچا کر دکھاؤ، آج اپنی ماں کو بچا کر دکھاؤ۔ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اس کی روح کو واپس اب اس کے جسم میں کیوں نہیں کر دیتے؟ آج اپنی بیوی کو بچا کر دکھاؤ۔ آج باپ کھڑا ہوا آنسو بہا رہا ہے، اس کا محبوب، اس کا جان سے زیادہ پسندیدہ بیٹا مر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ایک بوڑھا باپ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، سارے شیر جیسے بچے کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ماں دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے تھے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا اقتدار ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس یہ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اگر تمہارا اتنا اختیار تھا، آج اپنے باپ کو بچا کر دکھاؤ، آج اپنی ماں کو بچا کر دکھاؤ، آج اپنی اولاد کو بچا کر دکھاؤ، آج اپنے محبوب دوست کو بچا کر دکھاؤ۔ کوئی نہیں بچا سکتے۔ تم پہلے بھی بے بس تھے، تم آج بھی بے بس ہو۔ تمہارے اختیار میں پہلے بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ صرف تمہارا ایک وہم ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جو اس کو دھوکہ سمجھ لیں، جو پہلے سے جان لیں کہ واقعی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، جو پہلے سے اس بات کو قبول کر لیں کہ واقعی ہم بے بس ہیں، ہماری رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم زندگی گزارتے ہیں۔